صفحہ نمبر 128، آیت نمبر 108، سورة الانعام۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ كَذَلِكَ زَيَّنَّا لِكُلِّ أُمَّةٍ عَمَلَهُمْ إِلَى آخِرِهِ۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، آپ لوگ برا بلا مت کہو ان کو جن کی عبادت اللہ کے سوا ہو رہی ہے۔ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ، تو وہ لوگ جواب میں اللہ کی ذات کو عداوتاً برا بلا کہیں گے بغیر کسی علم کے۔ كَذَلِكَ زَيَّنَّا لِكُلِّ أُمَّةٍ عَمَلَهُمْ، اسی طرح ہر جماعت کے لیے ان کے اعمال مزین ہوتے ہیں۔ ثم إلى ربهم مرجعهم فينبئهم بما كانوا يعملون، پھر ان کے رب کے ہاں ان کو لوٹنا ہے، تو پھر اللہ ان کو ان کے اعمال کی خبر دیں گے۔ وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَئِنْ جَاءَتْهُمْ آيَةٌ لَيُؤْمِنُنَّ بِهَا، اور مشرکین اللہ کی ذات پہ پکی قسمیں کھاتے ہیں کہ اگر ان کے پاس واضح نشانی آ گئی تو ضرور وہ اس پہ ایمان لائیں گے۔ قُلْ إِنَّمَا الْآيَاتُ عِنْدَ اللَّهِ، آپ فرما دیجئے کہ واضح نشانیاں واقعی اللہ کی طرف سے ہیں۔ وَمَا يُشْعِرُكُمْ أَنَّهَا إِذَا جَاءَتْ لَا يُؤْمِنُونَ، اور تمہیں یہ معلوم نہیں کہ ان کے پاس اگرچہ واضح نشانیاں آ بھی جائیں تو بھی یہ ایمان نہیں لاتے۔ وَنُقَلِّبُ أَفْئِدَتَهُمْ وَأَبْصَارَهُمْ كَمَا لَمْ يُؤْمِنُوا بِهِ أَوَّلَ مَرَّةٍ، ہم ان کے دلوں کو اور آنکھوں کو پلٹا دیتے ہیں جس طرح کہ انہوں نے پہلی دفعہ بھی ایمان نہیں لایا۔ وَنَذَرُهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ، ہم ان کو ان کی سرکشی میں حیران سرگردان چھوڑ دیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ان آیات مبارکہ میں سب و شتم برا بلا کہنے کا ذکر فرماتے ہیں۔ مسلمانوں کو منع فرمایا کہ مشرکین کے معبودوں کو برا بلا مت کہو۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ جواباً تمہارے معبود کو برا بلا کہیں گے، اور جہاں کہیں ایسے خطرہ ہو تو وہاں باطل ادیان والوں کو برا بلا نہیں کہنا چاہیے۔ جب یقین ہے کہ جواباً وہ ہمارے دین کو برا بلا کہیں گے وہاں نہیں کہنا چاہیے۔ ایک حدیث میں ہے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ذات نے ارشاد فرمایا کہ بعض لوگ اپنے والدین کو گالیاں دیتے ہیں۔ صحابہ کرام کے مبارک دور میں تو اس بات کا خیال ہی نہیں کیا جاتا تھا، تو ایک صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اپنے ماں باپ کو کون گالیاں دے سکتا ہے، برا بلا کہہ سکتا ہے؟ تو ارشاد فرمایا کوئی غصے اور غضب میں آ کے دوسرے بندے کے ماں باپ کو برا بلا کہتے ہیں تو وہ جواباً ان کے والدین کو برا بلا کہتے ہیں، تو یہ ایسے ہی ہوا گویا کہ اس نے خود اپنے ماں باپ کو برا بلا کہا۔ بلکہ آج کل تو بعض معاشروں میں بدقسمتی سے بعض بچے براہ راست بھی برا بلا کہہ رہے ہیں۔
ہمارے استاذوں میں سے تھے، فرمانے لگے کہ جس کسی نے اپنے ماں باپ کو براہ راست برا بلا کہنا شروع کیا، اس کی دنیا اور آخرت کی تباہی کی ابتدا ہو گئی۔ والدین کے بڑے حقوق ہیں، اس کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے۔ سب عربی زبان میں گالی دینے کو کہتے ہیں۔ عربی زبان میں یہ 5 انگلیوں کو یوں نام دیے گئے ہیں۔ عربی چونکہ مکمل اور مدلل زبان ہے، ہر چیز کا اپنا نام ہے، تو عربی زبان میں خنسرہ، بنسرہ، وسطی، سبابہ اور ابہام، چھوٹی انگلی سے خنسرہ، پھر بعد والی بنسرہ، وسطی، سبابہ اور ابہام۔ سبابہ سب سے ہے، ولا تسبوا، تو سب کا معنی ہے گالی دینا، برا بلا کہنا۔ عربوں میں یہ رواج بلکہ آج کل بھی ہے، جو غصے ہو جاتا ہے تو اسی انگلی کو ہلا کے گالیاں دیتا ہے، اس لیے اس انگلی کو سبابہ کہتے ہیں، جس کے ذریعے گالی دی جاتی ہے۔ ہمارے حدیث کے اساتذہ فرمایا کرتے تھے کہ اس کا دوسرا نام ہم رکھتے ہیں مصبحہ، جس کے ذریعے تسبیح پلٹائی جاتی ہے۔ ایک ہی انگلی غلط استعمال کرتے ہو تو اور سبابہ، اور ٹھیک ہے استعمال کرو گے تو مصبحہ، جس کے ذریعے تسبیح سبحان اللہ سبحان اللہ کی گنتی کی جاتی ہے۔ اور یہ بھی ہم ذہن میں رکھیں کہ آدمی کی بد اخلاق ہونے کی واضح نشانی یہ ہے کہ وہ بولنے میں گالیاں دے گا۔ کسی انسان کے بد اخلاق ہونے کی واضح نشانی یہ ہے کہ وہ بولتے بولتے گالیاں دینا شروع کر دے گا، سمجھ لو بیچارہ اخلاق کمزور ہے۔ اخلاق، اور پھر ہمارے نبی کے اخلاق، اس نے ہمیں جو راستہ سکھایا۔ یہ وعظ کی کتابوں کے اندر لکھا ہے کہ مفسرین نے بھی لکھا ہے کہ اخلاق کی 3 قسمیں ہیں: خلق حسن، خلق کریم اور خلق عظیم۔ خلق حسن حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مزاج تھا، جو جتنی زیادتی کر لیتا اتنی ہی زیادتی، اس سے 1 انچ بھی آگے نہیں بڑھتا۔ جیسے فقہ کی کتابوں کے اندر لکھا ہے کہ اگر کسی نے کسی کا ایک دانت توڑ دیا تو اس کے دانت کو توڑا جا سکتا ہے۔ تقویٰ تو یہ ہے کہ معاف کر دیا جائے، لیکن اس برابر بدلہ یہ شریعت میں بہتر اگرچہ نہیں ہے لیکن اجازت ہے، اس سے 1 انچ بھی آگے نہ بڑھنا۔ یہ موسیٰ علیہ السلام کا مزاج تھا، اس کو کہتے ہیں خلق حسن۔ خلق کریم، جو آپ کے ساتھ زیادتی کرے اس کو درگزر کرے۔ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا مزاج تھا، اس کو کہتے ہیں خلق کریم۔ اور خلق عظیم، کہ جو آپ کے ساتھ زیادتی کرے اس کو معاف بھی کرے، اور اس زیادتی کے بقدر اس کے ساتھ اچھائی کرو گے
یہ ہے خلق عظیم اور عادت تھی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ذات کی۔ اس لیے اللہ نے فرمایا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، آپ اخلاق کے اعلیٰ درجے پہ ہیں۔ خلق عظیم ہمارے نبی کا مزاج، خلق کریم عیسیٰ علیہ السلام کا مزاج، اور خلق حسن موسیٰ علیہ السلام کا مزاج۔ اخلاق ایک بہت بڑی دولت ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ذات نے ارشاد فرمایا اچھے اخلاق کے ذریعے انسان اس درجے پہ اللہ کے ہاں قرب پہ آسانی سے پہنچ سکتا ہے جس درجے پہ مسلسل روزے رکھ کے مسلسل راتوں کو عبادت کر کے انسان نہیں پہنچ سکتا۔ اس لیے اخلاقی محنت بھی بہت ضروری ہے۔ ہمارے نبی نے اخلاق کے ذریعے صحابہ کرام کو اپنایا۔ اللہ نے کھول کے فرمایا وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، اگر آپ سخت کلام سخت مزاج ہوتے یہ صحابہ آپ کے ارد گرد سے بھاگ جاتے۔ تو اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، آپ لوگ گالیاں مت دیں ان کو جن کی اللہ کے سوا لوگ عبادت کرتے ہیں۔ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ، تو وہ مشرکین عداوتاً اللہ کی ذات کو گالیاں دیں گے بغیر علم کے، جہالت کے انداز میں۔ كَذَلِكَ زَيَّنَّا لِكُلِّ أُمَّةٍ عَمَلَهُمْ، اسی طرح ہر جماعت کے لیے ان کے اعمال مزین ہیں۔ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّهِمْ مَرْجِعُهُمْ، پھر ان کے رب کے ہاں انہوں نے لوٹنا ہے۔ فَيُنَبِّئُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، تو اللہ ان کو ان کے اعمال کی خبر دیں گے۔ وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَئِن جَاءَتْهُمْ آيَةٌ لَيُؤْمِنُنَّ بِهَا، مشرکین پہلے سے پکی قسمیں کھاتے تھے کہ اگر ہمارے پاس واضح نشانی معجزہ کوئی آیا تو ہم ضرور بضرور ایمان لائیں گے اس پہ۔ قُلْ إِنَّمَا الْآيَاتُ عِندَ اللَّهِ، اب فرما دیجئے کہ یہ نشانیاں معجزات تو اللہ کی طرف سے واضح ہیں اپنے نبی کے ہاتھوں۔ وَمَا يُشْعِرُكُمْ أَنَّهَا إِذَا جَاءَتْ لَا يُؤْمِنُونَ، اللہ فرماتے ہیں تمہیں معلوم نہیں اگر ان کے پاس واضح نشانی بھی آتی پھر بھی یہ ایمان نہ لاتے۔ وَنُقَلِّبُ أَفْئِدَتَهُمْ وَأَبْصَارَهُمْ كَمَا لَمْ يُؤْمِنُوا بِهِ أَوَّلَ مَرَّةٍ، اور ہم ان کے قلوب اور آنکھوں کو پلٹا دیتے ہیں جس طرح کہ پہلی دفعہ انہوں نے ایمان نہیں لایا۔ وَنَذَرُهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ، ہم ان کو اپنی سرکشی میں حیران اور سرگردان چھوڑ دیتے ہیں۔ یا اللہ، اچھے اخلاق کی دولت ہم سب کو ہر مسلمان کو نصیب فرما، زبان ٹھیک استعمال کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، اللہ برکتوں کا نزول فرما، ہم سب کی مغفرت فرما۔ اے اللہ، عالم اسلام کی حفاظت فرما، عالم کفر کو ہدایت نصیب فرما، مسلمانوں کے فرد گلی گلی کو محفوظ فرما۔ اے اللہ، اعمال صالحہ کی توفیق بھی عنایت فرما، پھر قبول بھی فرما، آخری خاتمہ بالخیر سب کو نصیب فرما۔ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ بِرَحْمَتِكَ وَكَرَمِكَ